المدد یا امام زمان، الاجل یا امام زمان، المدد یا امام زمان، الاجل یا امام زمان، الامان 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 الامان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء الدین، اما بعد۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ ناظرین محترم، خدا سلامت رکھے آپ کو، توفیق معرفت امام علیہ السلام نصیب ہو۔ رب ذوالجلال کسی مسلمان کو جاہلیت کی موت نہ مارے بلکہ معرفت کی موت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، مہدویت، حقیقت مہدویت، قرآن در مہدویت، صفات منتظرین اور ہماری ذمہ داریاں، اس موضوع پر 3 نشستیں آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں، اور آج چوتھی نشست میں آپ کی خدمت میں بار دیگر شرف یاب ہونے کا شرف ہمیں حاصل ہوا ہے۔ گزشتہ گفتگو کے آخر میں معرفت امام علیہ السلام کے اوپر ہم نے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، اور اسی موضوع کو جاری رکھتے ہوئے آج عرض ہے کہ ایک عظیم الشان دعائے معرفت جس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اور یہ کہ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک۔ معرفت کے سلسلے میں اس دعا میں سب سے پہلے معرفت توحید سے گفتگو کا آغاز ہوا ہے۔ سب سے پہلے پروردگار تو اپنی معرفت مجھے عطا فرما، فإنک ان لم تعرفنی، اگر میں تیری معرفت حاصل نہ کروں اور مجھے تیری معرفت حاصل نہ ہو تو میں تیرے رسول کو کیسے پہچانوں، اور اگر تیرے رسول کی اور تیرے حبیب کی معرفت اگر حاصل نہ ہو تو لم اعرف حجتک، میں تیرے حجت کو نہیں پہچان سکوں گا۔ اس کے بعد فرمایا اللہم عرفنی حجتک، اے میرے رب مجھے اپنے حجت کی معرفت عطا فرما، فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، اگر حجت کی معرفت حاصل نہ ہو تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہاں پر یہ آپ کی خدمت میں بات پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ نہیں فرمایا کہ اللہم علمنی نفسک، مجھے تعلیم دے اپنے نفس کا، علمنی رسولک، علمنی حجت۔ تو عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ تعلیم اور معرفت میں فرق ہے، علم اور معرفت میں بہت فرق ہے۔ علم جہاں حاصل ہو وہ اصطلاحات کے ذریعے، مختلف ذرائع سے آپ حواس خمسہ کے ذریعے علم حاصل کر سکتے ہیں کامیابی کے ساتھ، لیکن علم انسان کو گمراہی سے نہیں بچا سکتی ہے۔ علم جس کے پاس ہو اس کو یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ خود اہل علم خود بھی گمراہ ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا ہے۔ شیطان کے پاس کوئی کم علم نہیں تھا، بہت علم کا ذخیرہ تھا۔ کس چیز نے اسے گمراہ کر دیا؟ معرفت کے فقدان نے، معرفت نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر اسے حاصل ہوتی، اللہ کی معرفت، اپنی معرفت، آدم کی معرفت، شیطان کبھی رجیم قرار نہیں پاتا اور شیطان نہیں ہوتا، لیکن جس چیز کی کمی تھی وہ معرفت کی تھی۔ یہاں پر بھی یعنی انسان کو معراج کے پر عطا کرنے کی جو انرجی ہے وہ معرفت کے اندر ہے کہ پروردگار اپنی معرفت مجھے عطا فرما، اگر میں تیری معرفت حاصل نہ کر سکوں تو تیرے نبی کی، تیرے حبیب کی کیسے معرفت حاصل کروں۔ اور اس کے بعد فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، میں تیرے حجت کو نہیں پہچان سکوں گا۔ اللہم عرفنی حجتک،
اپنے حجت کی معرفت عطا فرما. فإنک ان لم تعرفن حجتک ضللت عن دینی، معرفت نہ ہو تو دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. یہ چونکا دینے والی بات ہے اور ہلا دینے والا نقطہ ہے یہ آخری جملہ، کہ کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو معرفت امام سے محروم ہیں، معرفت نفس سے محروم ہیں، معرفت دین سے، معرفت الہی سے، معرفت توحید سے محروم ہیں. اور اس دعائیہ کلمے نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے کہ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، اگر معرفت حاصل نہ ہو تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. یعنی دار و مدار ہدایت یافتہ ہونے کا یہ معرفت ہے. اب مزید یعنی اس کی اہمیت کیا ہے اور فضیلت کیا ہے، ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا تاکہ کلام معصوم نور ہے اور اس نور کی روشنی میں ہم اپنے مطالب کو صحیح سمجھ سکیں اور اپنے راستے کو بھی صحیح کھول سکیں. ایک اور حدیث جو یعنی بہت ہی اہم حدیث ہے اسی سلسلے میں، معرفت کے سلسلے میں، معصوم فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کہ ان کے بہترین اور برجستہ ترین قابل ترین شاگردوں میں سے جن کا نام ہے فضیل ابن یسار، انہوں نے پوچھا کہ امام علیہ السلام سے قرآن کی ایک آیت کے بارے میں کہ مولا فرمائے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان کو قیامت کے دن ان کے امام کے ساتھ پکاریں گے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا یا فضیل اعرف امامک فإنک اذا عرفت امامک لم یضرک تقدم هذا الامر او تأخر. فضیل اور امام اپنے شاگرد سے خطاب فرماتے ہیں فضیل تمہیں اپنے امام کی معرفت حاصل ہونی چاہیے. اگر تم اپنے صحیح معنوں میں اپنے امام کے معرفت سے یعنی شرفیاب ہوا، کامیاب ہو گیا، تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہونا چاہیے کہ امام جلدی ظاہر ہو یا دیر سے ظاہر ہو. اصل چیز تمہیں سنبھالنے والا اور تمہیں یعنی نجات دینے والی چیز امام کے معرفت ہے. امام کے معرفت کے ہوتے ہوئے تو گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، تو گناہگار بھی نہیں ہو سکتا ہے، تو راہ سے ہٹ بھی نہیں سکتا ہے، نہ کوئی تمہیں جھکا سکتا ہے، نہ تمہیں کوئی ہلا سکتا ہے. لہٰذا اصل چیز یہ ہے. اما اگر فرض کریں کہ بہت سارا علم انسان کے پاس ہے اور امام کے بغل میں ہی ہوتے ہوئے، اس کے پہلوں میں ہوتے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو امام کے درس میں جاتے تھے، امام کا لیکچر سنتے تھے، امام کی تفسیر سنتے تھے، امام کے ادلہ اور براہین کو دیکھتے تھے، اس کے باوجود بھی ہدایت یافتہ نہیں تھے. کیوں؟ معرفت نہیں رکھتے تھے امام کی. فرمایا کہ اذا عرفت امامک، اگر امام کما حقہ جیسے اس کی معرفت حاصل ہونی چاہیے، یہ معرفت تمہیں حاصل ہو تو لم یضرک، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. تقدم هذا الامر او تأخر، هذا الامر سے مراد امام علیہ السلام کی غیبت ہے اور ان کا ظہور شریف ہے، یہ جلدی ہو یا دیر ہو. اس لیے کہ امام علیہ السلام کے ظہور کے بعد بھی جو سب سے پہلی چیز عنایت الہی ہوگی وہ معرفت ہے. امام کی تربیت کی وجہ سے ایمان میں اضافہ ہوگا اور ایمان میں اضافے کی وجہ سے بہت ساری فضیلتیں میسر آئیں گی. اس کے بعد فرمایا ومن عرف امامہ ثم مات قبل ان یقوم صاحب هذا الامر، اگر کسی کو امام کے معرفت حاصل ہو اور ظہور امام علیہ السلام سے پہلے وہ موت کے آغوش میں چلا جائے اور وفات ہو جائے، تو اس صورت میں کان بمنزلۃ من کان قائدا فی عسکرہ، وہ محروم نہیں ہے، اسے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کان بمنزلۃ من کان قائدا فی عسکرہ، گویا یعنی اس آدمی کی طرح ہے کہ امام کے لشکر میں وہ شامل ہے اور اس کی سربراہی کر رہا ہے. لا بمنزلۃ من قعد تحت لوائہ، بلکہ نہ فقط امام کے ساتھ ہے بلکہ امام کے پرچم کے نیچے ہے اور تحت لوائہ. ہاں، یعنی معرفت امام حاصل ہو. کس صورت میں؟ اگر اس یعنی معرفت امام علیہ السلام کے اس فضیلت سے اگر کوئی یعنی دور ہو تو سمجھ لیجئے کہ امام کے لشکر میں ہوتے ہوئے بھی انسان گمراہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر معرفت حاصل ہو تو لشکر سے نکلنے کے باوجود بھی لشکر میں نہ ہو، وہ اپنے گھر کے اندر ہو، کہیں کسی اور صورت میں ہو، اس صورت میں بھی انسان کامیاب ہو سکتا ہے. اس حدیث سے بھی جو ہمیں یعنی اہم پیغام ملا وہ مختلف صورتوں میں کہ دار و مدار امام سامنے ہو یا نہ ہو، امام قریب ہو یا دور ہو، امام حاضر ہو یا بعید ہو، امام پردے میں ہو یا ظاہر ہو، ہر صورت میں
جو چیز انسان کو سنبھالنے والی ہے اور جھکنے اور بکنے سے انسان کو بچاتی ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت ہے۔ اور ایک اور حدیث اسی سلسلے میں اسی سلسلے کے اندر، اسی حدیث کے اندر اس کو آپ ملا لیجئے دعائے عہد کے اس اہم نقطے کی طرف کہ کتنا معرفت والا انسان ہوگا وہ جو یہ فریاد کر رہا ہوگا کہ اللہم ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیہ فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاہرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الدائی فی الحاضر والبادی۔ اے میرے پروردگار، میرے اور میرے امام کے درمیان اگر موت حائل ہو اور میں ان کی جمال مبارک کی دیدار اگر نہ کر سکوں تو مجھے قبر سے اٹھا دے کہ میں اپنے کفن کا احرام بنا کر اور ایک ہاتھ میں تلوار لے کر، ایک ہاتھ میں خنجر لے کر، نیزہ لے کر میں اپنے امام کی نصرت کے لیے میں حاضر ہو جاؤں۔ فرمایا کہ یہ حدیث اور یہ دعائیہ کلمہ ایک ساتھ اگر آپ جوڑ دیں گے ان دونوں صورتوں میں ایک بہترین نتیجہ نکلتا ہے کہ معرفت والا قبرستان میں جا کر بھی امام کے ظہور کے انتظار میں ہوتا ہے، اور جو معرفت کے اس سے حقیقت سے دور ہے، قیمت سے دور ہے، وہ لشکری امام میں ہوتے ہوئے بھی یا جلسہ امام میں ہوتے ہوئے بھی اس فضیلت اور اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک اور اہم حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں اس حدیث کو کونٹ کیا ہے۔ فرماتے ہیں نحن العالمون، بعض روایت میں العالمون ہے اور بعض نسخہ بدل میں القائمون ہے۔ القائمون بامرہ، ہم وہ لوگ ہیں جو قیام کرنے والے ہیں حکم خدا کے اوپر، الداعون الی سبیلہ، اور راہ الہی کی طرف دعوت دینے والے ہی ہم ہیں۔ بنا عرف اللہ و بنا عبد اللہ، لا حول ولا قوت، بہت ہی عظیم الشان نقطہ ہے۔ بنا یہ جار مجرور مقدم ہے جو انحصاریت کا معنی دیتا ہے، یعنی کہتے ہیں ہم صرف اور صرف، اردو میں یہ ترجمہ آتا ہے صرف اور صرف، اس کے کچھ عربی گرامر کے کچھ اصول ہیں جن کی وجہ سے یہ صرف اور صرف اور ضرور بضرور تحقیق یقینی کہنے کے معنی میں آتا ہے۔ یہ بنا عرف اللہ، اگر اللہ کو پہچانا گیا ہے تو صرف اور صرف ہماری وجہ سے۔ بنا عبد اللہ، اگر اللہ کی عبادت دنیا میں ہو رہی ہے تو وہ صرف ہماری وجہ سے، یعنی لولانا ما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے اس دنیا میں تو کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی اللہ کی معرفت حاصل کرنے والا نہیں ہوتا۔ نو انسانی کو اس حقیقت کی طرف دیکھنا چاہیے، یعنی چشم سر سے نہیں، چشم دل سے، دل کی آنکھیں کھول کر، کہ کیسی ہستیاں ہیں یہ کہ اللہ تک پہنچنے کی طاقت بھی انہی کی محبت میں، اللہ کو پہچاننے کی طاقت بھی انہی کی محبت میں، اللہ کی عبادت کی عبادت بھی، فضیلت بھی انہی کے محبت میں ہے۔ کیوں؟ یہ مقام کہاں سے انہیں عطا ہوا؟ جوں ان کے دل میں، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اللہ کی معرفت بڑھتی گئی، اتنا ہی نو انسانی کے دل میں آل محمد کی معرفت اور محبت بھی بڑھتی گئی۔ اور یہ قانون الہی ہے کہ جو 100% اللہ رب ذوالجلال کا مطیع ہوتا ہے، رب ذوالجلال اس سے پوری انسانیت کو اس کا مطیع بنا دیتا ہے۔ لہٰذا آئیے کہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارے پاس معرفت امام ہے یا صرف امام کے ظہور کا علم ہے؟ بہت ساری جگہ ایسی ہیں، جیسا ہم کسی جنازے کو قبر میں اتار دیتے ہیں اور اسے یہ خطاب بھی کرتے ہیں تلقین پڑھتے وقت کہ اذا اتاک الملکان المقربان الرسولین من عند اللہ وسألک عن ربک وعن نبیک وعن کتابک وعن قبلتک وعن دینک وعن ائمتک فلا تخف فقل فی جوابہما اللہ جل جلالہ ربی ومحمد النبی والقرآن کتاب والاسلام الدینی والائمت، ہے نا، اماموں کا نام لے کر ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو مرا ہے فقط اسی کے ساتھ یہ پیش آنا ہے۔ ہم اگر یہ چونکہ علم ہے، یہ علم ہے اور ہماری زندگی میں کوئی خاص تبدیلی اس سے نہیں آتی ہے، اگر یہ معرفت حاصل ہو کہ کل کو یہی صورتحال میرے ساتھ بھی ہونا ہے تو یہ سوچ، یہ تصور کافی ہے انسان کو انقلاب کی طرف واپس لانے کا۔ تو معرفت ہی کے سلسلے میں یہ آخری نقطہ بھی عرض کروں، پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور ایک صحابی آئے، صحابی ابھی مکمل بھی نہیں بنے تھے، یعنی پہلی دفعہ مسجد میں تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ کے دیے ہوئے اس علم سے مجھے بھی کچھ عنایت فرمائیے، کچھ سکھا دیجئے۔ پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام نے
کسی صحابی کا حوالہ کیا، مسجد کے کونے میں گئے اور تعلیم دینا شروع کیا، تعلیم قرآن اس سے صحابی رسول نے، اور فرمایا کہ ہاں پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اور سناتے سناتے یہاں تک پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یہاں تک آیا تھا۔ شاگرد نے کہا ذرا رکیے، تو استاد رک گئے، دوبارہ سنائیے، 2-3 مرتبہ سنانے کے بعد اب نیا شاگرد استاد سے پوچھتا ہے کیا یہ واقعاً ہونے والا ہے، کیا یہ سچی بات ہے، یہ پکی بات ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ قرآن کی بات ہے، وحی منزل ہے اور یہ اعلان ہے، یعنی رب ذوالجلال ہے نبی صادق کی زبان سے۔ کہا کہ بس یہ کافی ہے، بس خدا حافظ، مسجد ہی چھوڑ کے چلا گیا، نکل گیا۔ اور جو پرانا ساتھی تھا، یعنی صحابی تھا، پیغمبر اسلام علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ اس نے تو کچھ صبر بھی نہیں کیا اور جلدی چلا گیا۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ کہو کہ بے صبر تھا، بلکہ رجع فقیہا، مجتہد عصر بن کے یہاں سے گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تھوڑا سا بھی پڑھا تھا لیکن اس کو اس کے اوپر معرفت حاصل تھی۔ لہٰذا پوری دنیا والے کہتے ہیں، سارے مسلمان، یار امام حسین کو ہم بھی مانتے ہیں، امام علی کو ہم بھی مانتے ہیں، حضرت زہرا کو ہم بھی مانتے ہیں، وہ کون ہے جو امام صادق کو نہ مانے؟ وہ کون ہے جو امام زمان امام مہدی علیہ السلام کو نہ مانے؟ 72 فرقوں میں جتنے بھی مذاہب ہیں سب کا یہی اعلان ہے، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے ان کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو ماننا ہے یہ اور ہے، ان کو ان کی ذات کو ماننا اور ہے، اور ان کے راہ کو ماننا، ان کی فکر کو ماننا، ان کی نصیحت کو ماننا، ان کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھنا، ان کے دوست کو اپنا دوست سمجھنا، ان کے راستے کو اپنا راستہ سمجھنا، ان کی منزل کو اپنی منزل سمجھنا، ان کے نعرے کو اپنا نعرہ سمجھنا، اور انہی چیزوں کے اوپر اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دینا، یہ ہے معرفت۔ جیسا کہ ہم زیارت عاشوراء کے آخر میں سجدے میں یہی کہتے ہیں کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا محجہم دون الحسین علیہ السلام۔ ان اصحاب کی راہ پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اصحاب حسین پر، جنہوں نے خون دل حسین کے اوپر خرچ کیا۔ اگر معرفت حقیقی نہ ہوتی، ممکن بھی نہیں تھا کہ وہ خون دل امام حسین علیہ السلام کے اوپر وہ خرچ کر لیتے۔ انشاءاللہ معرفت کی گفتگو یہاں پر ہم اختتام کر لیتے ہیں۔ اگلی نشست ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔